آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 130 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور وہ کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے۔ یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ راغبہ جو لفظ ہے نا، یہ عربی زبان میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک میں راغبہ الی، جس طرف کے لیے کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کی طرف رغبت کرنا، محبت کرنا، ملان کرنا، جبکہ راغبہ عن کا مطلب ہے کہ کسی شے سے متنفر ہو جانا، کسی شے کو چھوڑ دینا، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے فمن راغبہ عن سنتی فلیس منی، بس جس نے میری سنت کو ناپسند کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا، کہ اس کے سوا کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تو انہیں دنیا میں منتخب کر لیا تھا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی کہا اس سے اس کی پروردگار نے کہ مطیع و فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں مطیع فرمان ہو گیا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا، یہاں تک کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ امتحان کا آخری امتحان تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا 100 برس کی عمر میں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر 87 برس کی عمر میں اپنا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام تھا اس کو لیا، اور اب وہ 13 برس کا ہو چکا تھا، باپ کا دستے بازو بن گیا تھا۔ اس وقت اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا حکم مانو، تو وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا کرے کہ جہاں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو پڑھیں اور سنیں، اور وہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اب یہاں پہ ایک اور بات بھی دیکھیے کہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل تابع فرمان ہو جانے کے ہیں۔ ہمارے دین کا نام اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعداری کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع سے ہی مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا، اسی لیے یہاں اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا۔ البتہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے بیان کی گئی ہے، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں، دین برحق پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تابعداری کرنا بھی۔ اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدا سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں پر آئے تھے۔ اور آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب کو بھی۔ اور آگے وہ نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہی بات سورۃ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی کرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور پھر فرمایا آیت نمبر 19 میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور پھر مزید یہ فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب پہنچی یعقوب پر موت،
یعنی جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر میں پہنچ چکے تھے۔ یہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس کی عبادت کرنی ہے، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے قول و قرار کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بندگی کریں گے، کنہوں نے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، کہ ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے، مگر حیرت ہے کہ اس وصیت کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ تلمود میں جو مفصل وصیت درج ہے، اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء اجداد کو بچایا ہے۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور ان کے احکامات بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم خدا کی سیدھی راہ پر رہو گے اور دائیں اور بائیں نہ مڑو گے تو خدا تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھے گا۔ اور آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کا امتن قد خلت، کہ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی۔ یہ آیت اس رکوع میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ یہ انسان کا ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، اور ان سب کی اولاد سب گزر چکے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ہر شخص کے لیے اپنا ایمان، اپنا عمل اور اپنی کمائی ہی کام آئے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تو یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے لائے ہو۔ تمہارا باپ کچھ بھی ہو، لیکن تم اپنی بات کرو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اب اس پس منظر میں یہود کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت تو یہ تھی، مگر اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ بنا رکھا تھا۔ اور یہاں پہ جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، یہ قرآن کا ایک خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، جو خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے۔ چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اس نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فعل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم کو کیا کہنا ہے۔ اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے 2 باتیں نگاہ میں رکھیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہے۔ یہاں پہ یہ چیز کا بھی خیال رکھیے کہ یہودیت جو تھی نا، وہ اپنے نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ 3 یا 4 صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ایک مدت کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے بسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء
اور نیک لوگ جو ان مذاہب کی پیدائش کے صدیوں بعد پیدا ہوئے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت تو نہ تھی، لہٰذا یہ بات آپ ہی آپ واضح ہوگی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ ان مذہبی خصوصیت پر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا دار و مدار ایک عالمگیر صراط مستقیم کو اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتاب اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے تھے، کسی کی بندگی اور اطاعت نہیں کرتے تھے، اور ان کا مشن بھی یہ تھا کہ خدا کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت و نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں مذاہب میں شرک کی آمیزش آ گئی تھی۔ اب آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، اور ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے والے ہیں، لہٰذا جو شخص صحیح معنوں میں حق پرست ہوگا اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کو بھی نہیں مانتے جس کے وہ ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو تو پایا ہی نہیں ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں اور دوسرے کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی کرنا۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ ہم تو اسی کے مطیع اور فرمانبردار ہیں کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم تو صرف انہی کو مانیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم نے بہت بڑا سبق یہ بھی سیکھا کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہی کہنا ہے کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنا سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ان احکامات پہ عمل کرنا آسان کر دے تاکہ ہم شیطان کی باتوں میں نہ آ سکیں، ہم شیطان کے وسوسے کو پہچان سکیں۔ جب بھی کبھی ہمارے دل میں ایسی بات آئے تو ہمیں یہ بات کا پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ اپنا سر جھکانے والے